اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سے ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے اور بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا میں رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین برحق ہے، اور جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے وہ آخری رسول ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل کامل اکمل دین لے کر آئے، اور وہ دین اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ قیامت تک اسی دین کا سکہ چلے گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا وہی تو ہے جس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ تمام فرقہ بندیوں کو ختم کر کے، تمام تفرقوں کو مٹا کر، تمام دنیا کے نظاموں کو پس پشت ڈالتے ہوئے دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکین کو چاہے ناپسند ہو، ناگوار گزرے۔ حاضرین محترم، یاد رکھیے جس بات کی اہمیت غیر معمولی ہوتی ہے، اللہ کا قرآن اسے بار بار ذکر کرتا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کو قرآن کی 3 مقامات پر ذکر کیا گیا، اور جہاں پر دین کی حقانیت کی بات ہے تو وہ قرآن پاک میں متعدد بار اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے قرآنی تعلیمات کے عروج کا ذکر کیا ہے۔ اب جب ہم عروج کی بات کرتے ہیں تو یہ عروج کیسے ملے گا؟ یہ تب ہی حاصل ہوگا جب ہم قرآنی تعلیمات پر غور و فکر کریں گے۔ قرآن میں جب غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو یہ عروج کیسا؟ ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا زوال عروج میں کیسے بدلے گا؟ تو اسی جملے میں جواب موجود ہے کہ جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآنی تعلیمات کو نہیں اپناتے، ان تفرقہ بازیوں سے نہیں نکلتے، تو اس وقت تک یہ زوال عروج میں نہیں بدل سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو چند رسومات کے لیے رکھ لیا، اور ہمارے وہ بچے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کی تربیت کس انداز میں کر رہے ہیں کہ کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، کہیں برکت کے لیے قرآن پڑھنا ہے تو ہم کہتے کیا ہیں، چلو قرآن پڑھنے چلتے ہیں۔ وہ قرآن جو کتاب انقلاب ہے، وہ قرآن جو بندہ مومن کے عروج کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں چلو قرآن پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی اچھی ملے گی، وہاں کھانا اچھا ملے گا۔ حاضرین محترم، جب ہم ان بچوں کی تربیت اس انداز میں کر رہے ہوں، وہ علامہ نے کہا تھا کہ شکایت ہے مجھے یا رب ان خدا بندان مکتب سے کہ سبق شاہی ہے، دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ جب تربیت اس انداز میں ہوگی تو پھر آپ ان سے امید رکھیں کہ وہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیں، وہ کوئی ایسے بڑے کارنامے سر انجام دے دے
علامہ نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ اور یہ باتیں صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، میں نے یہ ماحول دیکھا ہے۔ جس ماحول میں ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس ماحول کو ہم پہ طاری نہیں ہونے دیا، ہم وہاں سے نکل آئے۔ لیکن آپ کو میں یہ ایسی گارنٹی والی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں یہی ماحول ہے۔ تو تربیت کا انداز جب یہ ہوگا تو ان سے امید رکھنا کہ وہ کچھ بڑا کر دیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کا سفیر آتا ہے ملنے کے لیے کہ میں بادشاہ وقت کو مل لوں، میں امیر المومنین کو مل لوں، تو وہ پتہ کرتا ہے کہ تمہارا پریزیڈنٹ مجھے کہاں ملے گا، اس کا محل اور پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں پر ہے، اس کا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں پر ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ بتانے والوں نے بتایا تو بڑا ہی نادان ہے، تجھے نہیں پتا تو کس کو ملنے آیا ہے، ان کو ڈھونڈنا ہے تو جاؤ مسجد میں جا کے ڈھونڈو۔ مسجد میں نہیں ملے، پھر پوچھا، کہا وہ باغ کی طرف گئے ہیں۔ گئے، جا کے دیکھا کہ 24 لاکھ مربع میل کا حاکم اینٹ کا سرانہ بنا کے درخت کے سائے میں باغ میں سو رہا۔ یہ وہ تربیت تھی میرے آقا کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہ حکمران جس سے ہمارے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، جن کا نام سنتے ہی میں نے سنا ہے کہ شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ آج بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان کو ختم ہی کیوں نہ کر دوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے، وہ سویا ہو پھر بھی شیر ہے، جاگ رہا ہو پھر بھی۔ کہتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے دل میں رعب پیدا ہوا، اس خوف کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپنے لگی، اور بے ساختہ جملے اس سفیر نے کہے کہ عمر تو نے دھرتی پر انصاف قائم کیا، تجھے گرم ریت پر بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کیا، ناانصافیاں کی، انہیں مخملی نرم و گداز بستروں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی۔ کہ اس آیے مبارکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قرآنی تعلیمات کے عروج کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے تکمیلی مراحل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت کا آغاز ربک فکبر، اللہ کی بڑائی سے ہوا، لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور دین اسلام کا مطلوب بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوی کی جو امتیازی شان ہے کہ وہ جو ذمہ داری، ایک کٹھن ذمہ داری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، جس کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول ان کو بھیجنے کا مقصد بتایا، فرمایا لِتَكُونُ كَلِمَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا، وہ اس لیے دنیا میں آتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی جو شان ہے وہ سب سے بالا تر ہو جائے، اور اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو جائے۔ فرمایا وہ اس لیے نہیں آتے کہ جو باطل ہے وہ غالب آ جائے، اور دین جو ہے دین اسلام وہ مغلوب ہو جائے۔ لوگ فقط چند جو عبادت کی جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کو اپنا کر سمجھے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر لیا۔ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے نبی اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ دنیا کے جتنے نظام ہیں، باطل نظام، ان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ تمام باطل نظاموں کا خاتمہ ہو جائے، اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرمایا جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔
ہے اور باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے۔ تو یہ مقصد، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین کے غلبے کی یہ جو پہلا مرحلہ تھا، اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد 10 سالہ دور حکومت میں 10 لاکھ مربع میل تک اس کو نافذ کر کے دکھایا تھا اور اس کو مکمل کر دیا تھا اپنی زندگی میں۔ اور دوسرا مرحلہ وہ امت کے ذمہ ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کی وہ جو مشن ہے اس کی ذمہ داری اب امت کے اوپر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ میری امت یہ کام ضرور کرے گی۔ آپ حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا اس روئے زمین پر کوئی گھر یا خیمہ ایسا نہیں بچے گا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہو۔ فرمایا اسلام داخل ہوگا، اور پھر فرمایا جس کو اسلام کی دولت مل گئی اس کا تو یہ اعزاز ہے، مگر جو اسلام قبول نہ کرے وہ اسلام کی بالادستی کو ضرور تسلیم کرے گا، وہ اسلام کے زیر سایہ رہے گا، وہ اپنا نظام دنیا پر قائم نہیں رکھ سکے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، میں نے مشرق و مغرب دیکھ لیے کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ دنیا کے کونے کونے پر میرا دین قائم ہو۔ حاضرین محترم، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، واللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ فرمایا اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے نور کو مکمل کر دے، اور ضرور کرے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا، جو آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے اب پڑھنے لگا ہوں، اس میں ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی کیسے ختم ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زوال جو ہے یہ عروج میں کیسے بدلے گا، اللہ کیسے حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائے گا، اپنی خلافت کو کیسے قائم کرے گا، اس آیت مبارکہ میں یہ آپ بھی پڑھیے گا، سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 نمبر ہے۔ فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ ایک جملے پر غور کیجئے، فرمایا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین پر خلیفہ بنائے گا، ضرور خلافت عطا فرمائے گا، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی گئی، اور فرمایا کہ ان کے لیے اس دین کو اقتدار بخشے گا جسے اس نے پسند فرمایا۔ اور اللہ نے کس دین کو پسند فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ راضی ہو گیا ہے کہ تمہارے لیے اس نے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور جب اقتدار دین کو ملے گا تو یقیناً دینداروں کو ملے گا، مسلمانوں کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو خوف تمہیں لاحق ہیں اللہ انہیں ضرور امن میں بدل دے گا، اللہ ضرور اسے امن سے بدلے گا۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری عبادت کرتے رہو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو اور میری ناشکری نہ کرو، کیونکہ اللہ ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاضرین محترم، جس میں یہ بتایا گیا
کہ خلافت تمہیں ملے گی تو کیسے ملے گی، اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ یہ محض موروثی اور نام کے مسلمانوں کو نہیں ملے گی، بلکہ ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان لانے والے سچے ہوں گے اور عمل صالح پر استقامت اختیار کریں گے، جو اللہ کے دین کے لیے ایک ذرہ بھی لگانے کے لیے تیار نہ ہوں، جو سنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ ایسوں کو تو حکومت نہیں دیتا، اللہ ایسوں کو نہیں، فرمایا ان کو دوں گا جو ایمان پر استقامت اختیار کرنے والے ہوں گے، عمل صالح بجا لانے والے ہوں گے، میری بندگی کو شوق اور ذوق کے ساتھ کرنے والے ہوں گے، میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہوں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والے ہوں گے۔ حاضرین محترم، اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا، کیسے؟ فرمایا جیسے میں نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، جیسے میں نے داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، جیسے میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، ایسے میں تمہیں بھی اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ فرقوں میں بٹ جائیں اس کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دین کو قائم رہنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو مشن یہ دیا ہے کہ دنیا کے تمام نظاموں پر اللہ کے دین کو غالب کر دو، اور یہ دین کیا صرف نمازیں پڑھنے سے، تسبیحات پڑھنے سے غالب آ جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنا پڑے گا، اس کے لیے وہی طریقہ اپنانا پڑے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اس وقت جب تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ کے دین کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ صرف پیسوں کے ذریعے مدد کریں گے؟ نہیں، ہم تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی وقت پر آنے کے لیے تیار نہیں، ہم کیسے دین کی مدد کر سکتے ہیں؟ فرمایا صرف تمہاری دین میں مدد نہیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، فرمایا اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ اور یہ ثابت قدمی کتنا بڑا انعام ہے، آج یہ قرآن کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ ثابت قدم رہے، وہ ڈٹ گئے اس بات پر، فرمایا اللہ ان کے لیے اپنے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ابابیل بھیج دے، فلسطینیوں کی مدد فرما، کوئی محمد بن قاسم بھیج دے، صلاح الدین ایوبی بھیج دے۔ اگر 1.5 ارب پونے 2 ارب میں کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے، اگر 1.25 ارب میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، تو اللہ پھر صلاح الدین ایوبی نہیں بلکہ وہ ہلاکو خان بھیجے گا تاکہ 1.5 ارب کا بھی صفایا کر دے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا تم اگر اللہ کے دین کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نا جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، تو کیا یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے دین سے بغاوت کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایک اور نئی جماعت لے کر آؤں گا۔ وہ جماعت کیا کرے گی؟ فرمایا وہ مومنوں سے محبت کرے گی، کافروں سے دشمنی رکھے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، اور انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ خوف نہیں کریں گے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، بلکہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں رہیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حاضرین محترم، آج ہم کہتے ہیں کہ یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، ہم نے کیا کیا ہے؟
ہم کر کیا رہے ہیں اور اللہ سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ بد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دنیا کے بدترین لوگ ان پر حاکم بنا کر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا انہی حکمرانوں سے ہم امید رکھیں کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نادانی ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمارا المیہ کیا بن گیا ہے کہ ہم نے وہ تصور امت وحدت کا، جس کا تصور قرآن نے دیا تھا، جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا تھا، آج ہم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور صرف فرقہ بندی نہیں کی بلکہ اس فرقہ بندی کو ہم حق سمجھ بیٹھے کہ جو جس فرقے میں بٹ گیا اس نے سمجھا کہ بس یہی حق ہے، یہی کل ہے، اور میرے علاوہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے اسٹیجوں سے کیا کفر کے فتوے نہیں بانٹے جا رہے؟ تو بھی کافر، تو بھی کافر، تو بھی گستاخ، صرف میں مسلمان رہ گیا۔ جب ہم نے اس کو پارا پارا کر دیا، قرآن سنیے، فرمایا من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جو دین میں تفرقے کرتے ہیں کیا ہوگا؟ فرمایا وَقَانُوا شِيَعًا، اور صرف فرقہ بندی نہیں، وہ ایک تشخص قائم کر لیتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہی حق ہے۔ اور آگے سنیے وَمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، فرمایا ہر کوئی اس بات میں خوش ہو جاتا ہے کہ جو میرے پاس ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو کیا آج ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ تو ہم کہیں کہ پھر امت عروج کی طرف آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم ان فرقوں کی لعنت سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک کوئی عروج نہیں ملنے والا، اس وقت تک مسلمان پستی سے نکل نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں گئے تو وہاں اونٹ ایک پاگل ہو گئے، تو اس اونٹ کی شکایت کو رفع کیا، اس نے پھر کچھ باتیں کہیں آپ کے کان میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اس اونٹ نے 4 دعائیں دی، تو 3 پر آمین کہا، چوتھی دعا سنی تو رونے لگے۔ پہلی دعا وہ اونٹ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آپ نے میری شکایت کو رفع کیا، قرآن اور اسلام کی طرف سے اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ دوسری دعا فرمایا جس طرح آپ نے مجھ سے میرے خوف کو دور کیا ان لوگوں کا، اللہ قیامت کے دن آپ کی امت سے خوف کو دور فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری دعا دی، فرمایا جس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ رکھا آج، اسی طرح آپ کی امت کے خون کو محفوظ رکھے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ چوتھی دعا انہوں نے کی، کہا کہ اللہ آپ کی امت کو باہمی جنگ و جدال سے اور تفرقوں سے محفوظ رکھے۔ حضور رونے لگے، فرمایا یہی دعا میں نے کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب اس پہ تو قدم چل چکا ہے۔ تفرقے تو ہوں گے، لوگ باہمی جنگ و جدال کا شکار ضرور ہوں گے، تو کیا فرقے بنانے والے اس بات میں خوش ہو گئے ہیں کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تفرقے ہوں گے؟ تفرقہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، ان تفرقوں سے بچ کر سب کو مسلمان سمجھنا یہ اچھی بات ہے۔ ہم ان تفرقوں میں بٹ گئے اور پھر کل سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کل سے جدا ہونے کے بعد جو ہم نے تشخص قائم کیا اس فرقہ بندی کا، بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ تفرقہ بازی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی اپنی جگہ پر جو دکانیں بنائی انہی کو حق سمجھا، اپنے علاوہ دوسروں کو جہنمی اور کافر سمجھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، وہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی جو ہمیں بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں امت مسلمہ کہاں ہے، لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہاں تو امت مسلمہ ہے ہی کوئی نہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ یہاں تو کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کسی فرقے کو آواز دیتے تو شاید کوئی پہنچ جاتا، کیونکہ یہاں پر فرقوں کا تشخص برقرار ہے، امت کا تشخص برقرار نہیں ہے، اور یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فرقہ پرستی کی اس لعنت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔